تو شہر کے کچے مکان گرے۔ جناب چیئرمین، میں بوجھل دل کے ساتھ انتہائی افسردہ حالات میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں وہ منظرنامہ اپنے سامنے رکھ کے آپ سے مخاطب ہوں جب کورونا کی وبا نے پوری دنیا کو لپیٹ کے رکھ دیا تھا۔ فضائی، زمینی، ہر قسم کی جو تھی وہ شٹر ڈاؤن تھی، کچھ چیز نہیں مل رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رشیا اور اس کی جنگ جو ہے وہ مسلط کی گئی۔ ان حالات میں اس وقت کی لیڈرشپ نے پاکستان کو کیسے چلایا، اور آج وہی حالات ہیں۔ جب جنگ لگی ہوئی ہے تو آپ کس انداز میں چلا رہے ہیں جناب اسپیکر؟ اس تناظر کو سامنے رکھ کے میں ایک عام پاکستانی کے لیول پہ جا کر آپ سے مخاطب ہوں کہ ایک ایسا شخص جو پنجاب میں لیٹسٹ جناب چیئرمین سروے ہوا ہے، اس کی رپورٹس کے مطابق پنجاب کے اندر 30% لوگ ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں۔ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پنجاب کے اندر جو حالیہ سروے ہوا ہے اس کے تحت پنجاب کے اندر 30% لوگ ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں جو 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آپ کے 44% لوگ خطۂ غربہ سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ سر، آپ کی اسی حکومت نے پچھلے بجٹ میں جو سٹیٹسٹک دیے تھے ان کے مطابق کہ پاکستانیوں کی بائنگ کیپیسٹی جو ہے وہ 52% کم ہو گئی ہے۔ ان حالات کو سر سامنے رکھ کے جب پچھلے ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور وہ بھی میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں جن میں پاکستان ان کا بڑا نام ہے سر، ڈاکٹر پاشا جو وزیر خزانہ رہے ہیں، پی ایم الیکشن کا تعلق ہے، ان کے مطابق کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پنجاب پاکستان کی زراعت کو 1000 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اور پچھلے دنوں سر میں سن رہا تھا جو چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں، اس نے کہا ہے کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے انرجی کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہماری جو آدھی ملیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں۔ زراعت کا بٹھا بیٹھ گیا، آپ کی جو ایکسپورٹ کرتی ہے کاٹن وہ آپ کی آدھی بند ہو گئی۔ آپ سر، میں آپ کو یہ وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، پچھلے دنوں میں لاہور تھا، لاہور کے اندر جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی۔ صبح 6 سے لے کے 9 تک گیس آتی ہے، پھر 9 سے لے کے 12 تک نہیں ہوتی، پھر 12 سے لے کے 3 بجے تک آتی ہے، اور پھر سر 6 سے لے کے 9 بجے تک گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ سر، بجلی کی پرائسز کہیں سے کہیں چلی گئی ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا سر کہ میں ایک عام آدمی کے کہہ رہا ہوں کہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ وہ شخص جو سر پاورٹی کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ 3 یا $3.5 جو ڈیلی کماتا ہے، آج 3 کو جو آپ کے ڈالرز کی پرائس ہے اسے ضرب دیں تو سر 24-25 ہزار روپیہ جو آج پاکستان میں کماتا ہے وہ غریب ہے۔ آپ کی آدھی آبادی 10 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ خطۂ غربہ سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ کیا ان حالات میں نے سر کہا میں کوئی ایسی سیاسی تقریر نہیں کروں گا، میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، چونکہ میں عوام کا نمائندہ ہوں، میں گلی محلے میں پیدا ہوا، میں زمیندار کا بیٹا ہوں، میں سمجھتا ہوں سر کہ ان حالات میں جب یہی حالات تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کے دور میں، جب آپ کا پیٹرولیم کی پرائسز جب 120 ارب ڈالر پہ گئی تو وہ 150 روپے کا تیل بیچ رہا تھا، اور جب 110 روپے پہ بھی نہیں گئی تو آپ مہنگا تیل کیسے بیچ رہے ہیں؟ اور سر میں حیران پریشان ہوں، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں، او بھائی آپ نے پٹرول کی لیوی کم کرنی ہے یا ڈیزل کی لیوی کم کرنی ہے؟ یہ جیسا کہ میرے بھائی خواجہ صاحب نے کہا کہ سر ڈیزل سے آپ کی پاکستان کی جو زراعت ہے وہ چلتی ہے، ڈیزل سے جو آپ کی لاجسٹکس ہیں وہ چلتی ہیں، آپ کی ریلوے کس پہ چلتی ہے، آپ کی ٹرانسپورٹ کس پہ چلتی ہے، آپ کی چیزیں کس پہ چلتی ہیں؟ آپ کے اس فیصلے نے
پاکستان کی معیشت کو تہس نہس کر دیا ہے۔ آپ کے اس فیصلے نے یہ کیسی معاشی پالیسی ہے جناب اسپیکر جو عوام کو کچل رہی ہے؟ ٹیکس بھی عوام دے اور جو ٹیکس جو مہنگائی بھی وہی برداشت کریں۔ اب میں سر کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیکسز لگائے گئے پیٹرولیم پہ سر، پیٹرولیم کی ایک پرائس ہوتی ہے سر، پھر اس پہ ٹیکسز لگتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ لگائی گئی ہے تقریباً 84 سے 85 روپے فی لیٹر پیٹرول پہ، ڈیزل پہ 75 سے لے کے 76 روپے فی لیٹر۔ اسی طرح سر کلائمیٹ سپلائی لیوی جو ہے وہ لگائی گئی ہے تقریباً 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر۔ سر اس طرح کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے، پھر کسٹم ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہے پیٹرول پہ تقریباً 13 سے لے کے 14 روپے فی لیٹر، اور ڈیزل پہ تقریباً 15 سے لے کے 16 روپے فی لیٹر۔ اس طرح سر جی ایس ٹی ہوتا ہے جی، دیگر چارجز سر جو ڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں نہیں ہوتے لیکن انڈائریکٹ کی شکل میں ہیں، جس میں ڈیلر کا کمیشن ہے سر 8 روپے 64 پیسے فی لیٹر، آئل کمپنی مارجن ہے 7 روپے 87 پیسے فی لیٹر، فریٹ یا ٹرانسپورٹ چارجز ہیں 6 روپے 6.80 روپے فی لیٹر سر۔ اسی طرح اگر میں آپ کو مجموعی ٹیکسز کی بات کروں جو پیٹرولیم پہ اس وقت 100 روپے سے 125 روپے ٹیکس لیا جا رہا ہے، اور میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، عوام کا منتخب نمائندہ ہوں سر اور پارلیمان میں گفتگو کر رہا ہوں۔ دوسرا سر ڈیزل پہ جو کل ٹیکسز ملائیں پلس ڈیوٹیز وہ 95 روپے سے لے کے 117 روپے جو ہے وہ کلیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ پیٹرولیم پہ 39% کا جو حصہ ہے وہ ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں، 60 روپے اس کی پرائسز ہے اور 40 روپیہ ٹیکس میں لیا جا رہا ہے۔ اس طرح ڈیزل پہ سر تقریباً 34% لیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر میں سر کر رہا ہوں مائنڈ اپ کر رہا ہوں، میں تجاویز بھی دوں گا سر۔ مجھے کہنے میں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ محمد خان جونیجو جو عوامی وزیر اعظم تھا اس نے کہا تھا کہ 1300 سی سی کی گاڑیاں چلائیں، آج جرنیلوں کی گاڑیاں 1300 سی سی کی کر دیں، آج وزراء کی گاڑیاں 1300 سی سی کی کر دیں، آج میں سمجھتا ہوں بیوروکریٹ کی گاڑیاں 1300 سی سی کی کر دیں۔ کیسے ٹیکس ختم نہیں ہوتا؟ یہ بڑے لوگ سر اپنا ٹیکس جو ہے وہ جیب سے گزارنا ہی نہیں چاہتے۔ میں تجویز دے رہا ہوں، نمبر 1 ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ کا دشمن انڈیا اگر وہ رشیا سے تیل لے سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ ایران سے کیوں نہیں لے سکتے سر؟ آپ سر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری طور پہ جو عمران خان کے دور میں احساس کارڈ جاری تھا اس کو جاری کریں، جو 15,000 سے 20,000 ملتا تھا، اور جو انصاف ہیلتھ کارڈ ہے اس پہ وہ ان کو دیں سر۔ دوسرا سر میں یہ جو انہوں نے سر یہ ابھی تک تو خان کا دور بھی آئی ایم ایف کے انڈر تھا، ان کا دور بھی آئی ایم ایف کے انڈر ہے۔ جون میں نے جہاں سنا ہے سر، میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن سیاسی ورکر ہوں، آپ جیسے لوگوں میں بیٹھ کے سنتا ہوں کہ جون میں سر یہ جا رہے ہیں۔ شکریہ۔ جس پاکستان چلے مائک کھولے، پوائنٹ دے رہا ہوں، جب پاکستان جو ہے 77,000 ارب روپے کا مقروض ہو گیا ہے، جیسا کہ خواجہ صاحب نے بات کی ہے سر، اللہ کرے یا اللہ کہ یہ جنگ ختم ہو، یہ عالم اسلام کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اگر اس نے ایران پہ اٹیک کیا اور ایران نے ریپلائی میں ان کو اٹیک کیا تو پاکستانی جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں وہ تو یہیں سے آتی ہیں، سعودی عربیہ سے، یو اے سے، قطر سے، کویت سے۔ آپ کا جو 37 بلین ڈالر آ رہا ہے وہ آپ اس کے سارے تو ملک چلا رہے ہیں۔ 77,000 روپے کہ آپ نے قرضے لیے ہوئے، ویژن آپ کا ہے نہیں، پالیسی آپ کی ہے نہیں، آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے نہیں، پتہ نہیں، میں حیران ہوں یہ پالیسی کیسے بناتے ہیں۔ آخری شعر پہ میں ادھر ختم کروں گا۔ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی، قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر،
تو میں بیرسٹر صاحب میرے بھائی ہیں، میں تو سر سن رہا تھا کہ یہ عوامی ہوں گے، کو استعفیٰ آئے گا، گھر چلے جائیں گے ریزائن کر کے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. محترمہ شاہد علی صاحبہ. اچھا چلے جی، ان کا مائک کھولیں شیٹ پر. سر میں نے تو سمجھا کہ یہ زراعت تباہ، معیشت تباہ، غریب تباہ، آپ کی عدالتوں کا جو حال ہے، آپ دی واسٹ میں جا رہے ہیں، ہیومن رائٹس میں، آپ ڈیموکریسی میں جا رہے ہیں، وہ ڈی واسٹ میں. سر وہ کیا میں نے تو دیکھا سر کہ یہ ریزائن کر کے سر لوگ مسجد صاحب تھینک یو.